السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی پیپر پریزنٹیشن ہے وہ فرسٹ ایئر کا اردو کا جو پیپر ہے اس پہ ہے۔ اردو کے پیپر کی پریزنٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اردو کا پیپر سارا جو ہے وہ سبجیکٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس کی مارکنگ ساری ایگزامینر پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو وہ کتنے مارکس دے، آپ کی کتنی ڈیڈکشن کرے اور آپ کو کتنے اچھے مارکس دے۔ اور اس کے لیے آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ کی پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی، آپ کا پیپر جتنا نیٹ ہوگا، آپ کے پیپر کی لک جو ہے جتنی اچھی آئے گی اور اس میں جو آپ نے کوسچن اٹیمپٹ کیا ان کی لینتھ جتنی بھی مارکس کے اکارڈنگ پراپر ہوگی تو آپ کے مارکس بالکل بھی 80 سے نیچے نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ اچھے مارکس ہی آپ اٹین کریں گے۔ اور دوسرا آپ جو ہے پیپر اردو کا، کیونکہ کافی بچوں کو شکایت ہے کہ اردو کا پیپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو ہے وہ ود ان ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، کافی لینتھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ ٹپس دیکھیں گے ہم، اس کی ٹائمنگ ڈویژنس کیا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم پریزنٹیشن دیکھتے ہیں۔ پیپر پریزنٹیشن کے لیے میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے 605 اور 604 مارکر لینا ہے۔ دیکھیں 605 مارکر یہ جو مین ہیڈنگز ہیں اور 604 مارکر جیسے یہ سب ہیڈنگز ہیں یا آپ نے کوئی شعر وغیرہ کوٹ کرنا آیا تھا جس کا ریفرنس دینا ہے، اور ایک اور 605 مارکر جو میں مارجن لائن کے لیے یوز کرتی ہوں، ہمیشہ ون سائڈڈ مارجن لائن سے لگاتے ہیں۔ یہ میں نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے کٹر سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی والی ٹپ ہے، دو ٹپس اس کی کٹ کی ہوتی ہیں، ایک اونچی اور ایک طرح نیچی ہوتی ہے۔ جو نیچی والی ٹپ ہے آپ نے وہاں سے اس کو تھوڑا سا باریک سے کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد آپ اس کی کیپ سے ایسے تھوڑا سا کر لیں تاکہ تھوڑا سا یہ لوز ہو جائے۔ اس کے بعد آپ لائنز ڈرا کر کے دیکھیں راہ کی، اس طرح مارجن لائنز آئیں گی۔ اب سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے انشائیہ طرز کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد انشائیہ طرز میں دو حصے ہیں، حصہ اول اور حصہ ہے دوم۔ حصہ اول میں جو ہے وہ نظموں اور غزلوں کی شعروں کی تشریح ہے۔ تو کوسچن نمبر 2 ہے، اس میں اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں، اس میں حصہ نظم لکھیں۔ حصہ نظم بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یا الف یا بے پارٹ بھی حصہ نظم لکھیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ اب حصہ نظم میں کیونکہ جو آپ کے 2 شعر ہوتے ہیں یا 3 شعر وہ ایک ہی نظم میں سے ہوتے ہیں اور اس کا نظم کا عنوان اور شاعر کا نام سیم ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تشریح آپ نے ان کی اکٹھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ نظم میں سیم ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کے لحاظ سے اس کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ غزلوں میں ایک ہی غزل کے چاہے شعر ہوں، ان میں ٹاپکس ڈفرینٹ آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح جو آپ نے اکٹھی کرنی ہے، اگر کوئی شعر وغیرہ کوٹ کرنا ہے کٹ مارکر سے اس طرح کوٹ کرنا سینٹر میں اوپر یہ بنا کے آپ بلٹ اور اس طرح، اور اس کی تشریح 2.5 پیج پہ بالکل ایکوریٹ ہوگی 10 مارکس کے اکارڈنگ، کیونکہ 2 مارکس تو اس کے ہیں، 8 مارکس کی تشریح ہے تو آپ 2.5 پیج یعنی کہ یہ سمجھے ہاف پیج ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کر لیں، یہاں سے اتنا تک اس کی تشریح کر لیں، اس سے زیادہ ڈیٹیل لینتھی نہ لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد حصہ غزل کی ہیڈنگ دیں، حصہ غزل میں شاعر کا نام لکھیں اور ہر شعر کی آپ نے سیپریٹ تشریح کرنی ہے۔ آپ اس کے مارکس بھی دیکھیں گے تو ایسے ہوں گے 1+3+3+3 یعنی کہ ہر شعر کے سیپریٹ مارکس ہیں۔ اس کی تشریح بھی پھر سیپریٹ ہی آئے گی اور ہر شعر میں ٹاپک بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس طرح فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ اور شعر کا اسٹارٹنگ 2-3 ورڈز لکھیں اور ڈاٹر لائن میں کر دیں اور اس کی تشریح کرنا۔ تشریح صرف 10 لائنس کی یا 2 پیسیجز کی کریں، اس سے زیادہ لینتھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 3 مارکس کی تشریح ہے۔ اور تشریح جب آپ کمپلیٹ کر لیں، ایک لائن اسکپ کریں اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ لکھ کے اس کو سٹارٹ کریں، پھر اس کی تشریح کر لیں 10 لائنس پہ 2 پیسیجز بنا کے تو لائن اسکپ کریں اور نیکسٹ، اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو اینڈنگ لائن لگا دیں، آپ کا کوسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حصہ دوم کی ہیڈنگ دیں، حصہ دوم میں سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ دیں۔ اب اقتباس کی جو ہے آپشن ہوتی ہے، 2 اقتباس ہیں آئی تھنک سو، تو الف اور بے کی آپ نے جو ہے وہ دینی ہے، یعنی اگر آپ الف اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو الف کے دیں، بے والا اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو بے کی ہیڈنگ دیں۔ یہ لازمی دینی پڑتی ہے کیونکہ جو ہے اقتباس آپ کمپلیٹ تو لکھ نہیں سکتے، یا اس کا دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، اسٹارٹنگ 2-3 ورڈس لکھ لیں، لاسٹ 4 ورڈس لکھ لیں، بیچ میں ڈاٹر لائن لگا لیں، تو اس سے اچھا بیٹر آپ اس کا پارٹ مینشن کریں، آپ الف کریں تو الف نہیں تو بے۔ پھر آپ اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں، اس میں حوالہ متن لکھیں، وہ حوالہ متن میں بتا دیں کہ سبق عنوان یہ جو ہے نا سبق عنوان مصنفاً 604 مارکر سے، یہ بھی 604 سے دیا، یہ بھی 604۔ اقتباس کی تشریح اور تشریح جو ہے وہ آپ 605 سے دیں، ان کو پرومنیٹ کریں۔ اس میں سبق عنوان مصنف کا نام یا انڈر لائن کر کے آپ اس میں لکھ دیں۔ اس کے بعد ایک لائن تھوڑی سی اسکپ کر دیں تاکہ یہ ساتھ جڑ نہ جائیں، تھوڑا سا گیپ رکھیں۔ سیاق و سباق آپ 2 پیسیجز پہ کریں، 5 لائنس جو ہے، اور ہر پیسیج یا 5 لائنس یعنی 10 لائنس کا انف ہے، 10 to 8 لائنس۔
اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ہے. تشریح جو ہے اس میں 10 مارکس کی ہے, تو آپ 3 پیجز تک یا 2.5 پیج تک لازمی اس کی تشریح لے کے جائیں. آپ اس میں ریفرنس وغیرہ کوٹ کر سکتے ہیں. یہ جو تشریح والے کوشچن ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی طرف سے ریفرنس دے سکتے ہیں, کوئی ریلیٹڈ شعر, ریلیٹڈ آیت یا ریلیٹڈ جو بھی حدیث بنتی ہے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایڈ کریں گے تو مارکس بھی اچھے آئیں گے. اس کے بعد جب آپ اس کو کمپلیٹ اٹیمپٹ کر لیں تو اینڈنگ لائن لگا دیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 4. اس میں سبق کا خلاصہ ہے. سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دے 605 سے, اور 605 سے ہی اس کا نام لکھ دیں. پھر ایک لائن اسکپ کریں اور 604 مارکر سے مصنف کا نام لکھیں. ایک لائن اسکپ کریں اور اس کے بعد آپ خلاصہ اسٹارٹ کر لیں اور 2.5 پیج پہ اس کا خلاصہ لکھیں کیونکہ 10 مارکس کا. اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کریں تو اینڈنگ لائن لگا دیں. پھر سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دیں نظم کا خلاصہ. اسلامی مساوات یعنی جو نظم کا خلاصہ لکھنا اس کا نام لکھیں. اس کے بعد آپ ایک لائن اسکپ کریں اور اس کے بعد 10 لائنس یعنی 2 پیسیجز پہ نظم کا خلاصہ کر لیں. 5 مارکس کے لحاظ سے بیسٹ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 آ جاتا ہے مکالمہ نویسی کا یا رداد نویسی کا. ان میں سے جو سا بھی آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی ہیڈنگ دیں. کیونکہ ان کا ذرا ٹاپک جو ہے ذرا لینتھی ہوتا ہے. رداد نویسی میں بھی لینتھی ہوتا ہے. مکالمہ نویسی جس کو درمیان میں مکالمہ کرنا ہے جس ٹاپک پہ, وہ بھی تھوڑی لینتھی ہیڈنگ ہوتی ہے, تو آپ 604 مارکر سے دیں اور ذرا کنجسٹڈ کر کے لکھیں گے. زیادہ لینتھی ہے تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں, یہاں سے کریں, اور اس کے بعد بھی اگر رہتا ہے تو ان کے سینٹر میں آ کے سے کور کر لیں. اس کے بعد ایک لائن اسکپ کر کے آپ اسٹارٹ کر دیں. مکالمہ نویسی کی بھی اردو کی پریزنٹیشن میں نے شاید میں بناؤں گی کہ آپ نے اسے مکالمہ اردو میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. آئی تھنک سے میں نے میٹرک کے اردو کے کسی پیپر میں بنائی ہوئی ہے مکالمہ کی. آپ وہاں سے ضرور دیکھیں اس کا پیٹرن کیا ہے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے مکالمہ بھی اچھی طرح سے پریزنٹیشن میں آئے. اس کے بعد رداد نویسی بھی جب آپ لکھیں تو پیسیجز کی فارم لکھیں. 5 5 6 6 لائنس کا پیسیجز بنا کے آپ اس کو سولو کریں اور 2.5 پیج تک رداد نویسی لکھیں. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 7 ہے. سوال نمبر 7 جو ہے اس میں آپ نے درخواست نویسی کرنی ہے, اور درخواست جو ہے جس لحاظ سے آپ نے ٹاپک لکھنا وہ اس کو مینشن کریں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا ہیڈنگ لینتھی ہو تو آپ اس کو ذرا سینٹر ذرا یہاں سے لے کے یہاں تک کور کر لیں, اور اگر پھر بھی نہیں کمپلیٹ ہو پا رہا تو اسے تھوڑا سا نیچے لا کے سینٹر میں کر لیں. اس طرح ٹاپک بھی آپ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسے انورٹڈ کوماس کے اندر ٹاپک کو لکھیں. اس کے بعد ایک لائن اسکپ کریں اور آپ اپنی درخواست اسٹارٹ کر دیں, اور جب درخواست کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس کو اینڈنگ لائن لگا دیں. نیکسٹ کویشچن جب اسٹارٹ کریں اس کا تلخیص نویسی کا ہے, تو آپ تلخیص نویسی کی ہیڈنگ دیں اور اس کی ٹاپ جو ہے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ 5 5 6 2 4 5 ورڈز لکھ کے ڈاٹڈ لائن میں لکھ دیں کہ یہ اس پیسیجز کی آپ نے تلخیص نویسی کرنی ہے. اس کے بعد جوابات لکھنا شروع کریں. جوابات کی ایک دفعہ ہی ہیڈنگ دے دیں, بار بار جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جوابات کی ہیڈنگ دے دی یا سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ دے دی. اس کے بعد پارٹ مینشن کریں, آنسر لکھیں. پارٹ مینشن کریں, آنسر لکھیں, اور آنسر بھی ہے آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. زیادہ لینتھی ڈیٹیل میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 مارکس کا ہے, 3 to 4 لائنس تک اس کا آنسر بیسٹ ہے. اس کے بعد عنوان کا بھی کویشچن ہوتا ہے اس میں, عنوان کی ہیڈنگ دیں جو بھی پارٹ ہے اس کا. اس کے بعد اس کا عنوان لکھ دیں. آپ 1 سے 2 اور مطلب 1 2 جو ہے نیم اس کے سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک اور نیم سجیسٹ کرنا ہے آپ یہ نمبرنگ 1 کریں, نمبرنگ 2 کر کے کوئی عنوان کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی عنوان اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ گائز. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں, اور میں اپنی فوراً ہی اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں گی وہ اردو کے پیپر کی ٹائمنگ ڈیویژنز اور لینتھ کے اکارڈنگ ہوگی, تاکہ آپ کی اچھی طرح آپ کو گائیڈ لائن مل جائے کہ اردو کا پیپر آپ نے ود ان ٹائم ود دس پریزنٹیشن کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو سو مچ گائز اینڈ اللہ حافظ.